لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تحقیق ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا اور ان کو ٹھکانہ دیا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر یتیم بن کر آئے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، صرف 5 یا 6 مہینہ چل رہا ہے۔ مکہ کے اندر سے ایک بڑا قافلہ ملک شام کی طرف نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، فرمائے کہ عبداللہ تم بھی تجارت کی غرض سے نکل جاؤ، چند پیسے مل جائیں گے اور اس سے تمہارا گزارا بھی ٹھیک ہوگا اور تمہیں پیسے کی ضرورت کی ہے، ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے ارادہ بنا لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب آپ تجارت کے غرض سے نکلے ہیں تو اماں آمنہ ایک طرف، بی بی آمنہ منہ کو سکھائے ہوئے، چہرے کو مرجھائے ہوئے کھڑی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آمنہ تم چہرے کو مت سکھاؤ، تم صبر کے دامن کو پکڑ لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں واپس ہوں گا، جب میں آؤں گا تو تم بن سنور کر اچھا کپڑا پہن کر میرا استقبال کرنا۔ ان کی دل جوئی کے یہ بات کہتے ہوئے سفر میں نکل پڑے۔ سفر سے جب واپس ہو رہے تھے مدینہ کے قریب حضرت عبداللہ کو بخار کی شدت ہو گئی، اتنا تیز بخار کہ مدینہ سے مکہ آنا مشکل ہو گیا۔ سارے ساتھی آگے، حضرت عبداللہ اپنے سسرال میں ٹھہر گئے۔ سسرال والوں نے روک دیا کہ ابھی بچے ہو، آپ کی عمر اس وقت محض 18 سال کی تھی اور حضرت آمنہ کی عمر 14 سال یا 16 سال کی تھی، آپ کم عمر کے تھے۔ سسرال والوں نے روک لیا۔ اتنے میں مکہ کے سارے تاجر واپس آ گئے، پورے مکہ کے اندر خوشی کا ماحول، بچے خوش ہیں کسی کے باپ آئے ہیں، بیوی خوش ہے کہ ان کا شوہر آیا ہے، بہن خوش ہے کہ اس کا بھائی آیا ہے، ماں باپ خوش ہیں کہ ان کے بیٹی اولاد آئے ہیں۔ لیکن ایک گھر جس میں خوشی نہیں تھی تو حضرت عبداللہ کے گھر میں تھی۔ اگر کوئی اس وقت میں تکلیف میں تھا تو بیوی آمنہ تھی، اپنے شوہر کو تلاش کرتی کہ سارے لوگ تو آگے، میرے شوہر کہاں گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بیمار ہیں، آپ کے ابا کے گھر رک گئے ہیں۔ چند دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں، محض 14 سال کی عورت جس کے پیٹ میں ابھی اولاد اس محض 6 مہینے کا ہے، اس کا شوہر گزر جائے، اس پر کیا عالم ہوگا، اس پر کیا حالات گزر رہے ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وہ وعدے جو آپ نے حضرت عبداللہ کیے تھے وہ وہی کے وعدے کچے کے کچے رہ گئے۔ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ پیٹ میں تھا میرے ساتھ عجیب واقعات پیش آتے۔ میں جس راستے سے گزرتی تو اس راستے کے درخت مجھ کو جھک کر سلام کرتے، میں جس جگہ بیٹھ جاتی درخت میرے طرف سایہ کر جاتے، میں جس راستے سے گزرتی ایک بادل مجھ پر سایہ کرتے رہتا کہ مجھ پر دھوپ نہ پڑے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ پیٹ میں جو میرا بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یقیناً یہ بڑا بنے گا، یقیناً یہ امام بنے گا۔ میرے دوست فرماتی ہے یہاں تک کہ جب میں زمزم کی کنویں کے پاس پہنچتی تو پانی اوپر اڑ جاتا، میرے لیے پانی لینا آسان ہو جاتا۔ جب میں واپس آ جاتی زمزم کا پانی پھر نیچے اتر جاتا تھا۔ عورتیں کہتی کہ آمنہ تم رک جاؤ، تم ہوتی ہو تو پانی اڑ جاتا ہے، تم چلی جاتی ہو پانی نیچے اتر جایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے واقعات، درخت کا آپ کو سلام کرنا اور آپ کے اوپر بادل کا سایہ کر جانا،
اوپر اڑ جانا، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ظہور تھے، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دے رہی تھی، خوشخبری دے رہی تھی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جس رات یہ میرا بچہ پیدا ہوا، میرے گھر میں تنگی کا یہ عالم کہ میرے گھر میں تیل تک نہیں کہ جس کو جلا کر گھر کو روشنی کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے چہرے سے ایسی روشنی پھیلی کہ پورا گھر اجالا ہو گیا۔ آپ کے بی بی آمنہ کے پاس جو دائی تھی وہ فرماتی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چت پر لیٹ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، آپ ہاتھ کا بھارا رکھ کر سجدہ کرنے کی طرف اپنے سر کو جھکایا اور اللہ کے نبی نے سجدہ کیا۔ علماء نے فرمایا یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی تعلیم دے رہے تھے، جو بتوں کی پرستش سے نکال کر ایک معبود حقیقی کے پاس سر جھکانے کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، آپ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی نے کیا وہ سجدہ کیا۔ اپنی انگلی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور زبان سے خود پر بنانے لگے۔ لوگ علماء فرماتے ہیں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے تھے، اپنے نبی ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آگے، پورے قریش کے اندر، پورے خاندان کے اندر خوشی کا ماحول ہے۔ حضرت عبداللہ نے جب سنا تو اپنے پوتے حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، جب ان کو خبر ملی پوتا ہوا ہے، مارے خوشی کے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، کہا جب میں جاتا ہوں کہ اللہ کی طرف اس برکت کو برکت حاصل، اس بچے کو برکت دلانے کے لیے انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جو بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا ہے کس طرح کا رحمت ہے، کس طرح کا برکت ہے۔ لہٰذا اپنے پوتے کو لے کر مکہ کے پاس چلے گئے، راستے میں جو دیکھتا وہ بچے کی تعریف کرتا، کیا خوبصورت بچہ ہے، کیا حسین بچہ ہے، ہم نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب پوتے کو لے کر گھر پہنچے، بی بی آمنہ سے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھ لیا ہے، میں نے اس کا نام سوچ لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، کیا نام ہے ابا جان؟ کہنے لگے میں نے اس کا نام محمد سوچا ہے۔ محمد کا معنی ہے کہ جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ میرا پوتا جب اس راستے سے گزر رہا تھا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کسی مسلک سے ہو، جس نے بھی دیکھا اس نے میرے پوتے کی تعریف کی۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ اس کا نام محمد رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نام ہی ایسا رکھا، اگر دشمن بھی آپ کا نام لے تو اس کے دل میں ارادہ بھلے ہی دشمنی کا ہو، آپ کو آپ کی تعریف کرنا مقصد نہ ہو، لیکن اس نام کے اندر بذات خود تعریف موجود ہے۔ وہ نام لے گا بھلے ہی گالی کا ارادہ ہو، بھلے ہی برائی کا ارادہ ہو، لیکن وہ تعریف کر رہا ہوگا۔ نام ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا ایسا رکھا۔ میرے دوستو، مکہ کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، چونکہ مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں الگ الگ علاقے کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، کوئی خانہ کعبہ کو دیکھنے کی غرض سے، تو چونکہ مختلف علاقوں کے لوگ آتے، مختلف لوگوں کی زبانیں بھی الگ تھی، اگر بچہ وہاں رہے گا تو عربی زبان میں فرق آئے گا، تو عربی زبان کو باقی رکھنا بھی مقصود تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہاں مسافر آیا کرتے تھے تو وائرل ہو جاتا اور اس سے جو ہے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا، اسی لیے اس علاقے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو کسی دوسرے دیہات کے علاقے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت بنی طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جسے بنو سعد قبیلے بنو سعد کہا جاتا ہے، وہاں کی 10 عورتیں بچہ لینے کے لیے مکہ کے اندر آئی۔ 9 عورتوں کی سواری بہت تیز تھی، مضبوط تھی، لیکن ایک عورت ایسی تھی جس کی سواری کمزور تھی۔ شوہر اور بیوی دونوں سواری پر سوار ہو کر آ رہے تھے، راستے کے اندر وہ پیچھے رہ جاتی۔ یہ 9 عورتیں کہتی کہ تمہاری سواری کچی ہے، تمہاری سواری کمزور ہے، تمہاری سواری کی وجہ سے ہمیں دیر ہو رہی، اگر اجازت دو ہم آگے نکل جائیں۔ لہٰذا ان 9 عورتیں پہلے آئی اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ مکہ سے جو امیر کبیر گھرانے کے بچے ہو ان کو گود لے تو کچھ پیسے مل جایا کریں گے۔ لہٰذا جو بھی سنتا کہ بچہ
جب حلیمہ سعدیہ آ کر پہنچی، جب پتہ چلا حلیمہ سعدیہ پہنچی کہ سارے یتیموں کے بچوں کو اٹھ کے لے گئی، اب ایک ہی بچہ ہے جو یتیم ہے۔ جیسے ہی ماں کی گود سے اللہ کے نبی کے اوپر سے چادر کو ہٹایا، حسین خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہی اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی کہ مجھے یہی بچہ چاہیے، مجھے کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم اس معصوم بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی۔ بچے کو سینے سے لگایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر بہت نیک بخت تھے، ان کا ایک اللہ پر بھروسہ تھا، جن کا اللہ کے علاوہ مال و دولت پر بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت والی اولادوں کو دے دیا، لیکن جو اللہ پر بھروسہ سکھانے کے لیے آیا تھا اور جس کو اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے حوالے کر دیا۔ بیوی حلیمہ سعدیہ نے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کیا حسین بچہ ہے، میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت بیوی آمنہ کہتی ہیں کہ آپ تو گاؤں کی ہو، میں شہر میں رہتی ہوں، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں تم تو مکہ مدینہ کی بات کرتے ہو، میں مختلف علاقوں کا سفر کرتا ہوں، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں کیا، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ آسمان پر فرشتے جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں 1,24,000 انبیاء کے پاس وہی لے کر نازل ہوا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوا ہوں، میں نے بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر فرما رہے تھے کہ اے جبرائیل، اے عبدالمطلب، اے آمنہ حلیمہ سعدیہ، تم خوبصورت بچہ کہاں دیکھ سکتی ہو؟ میں نے تو محمد کو بنایا ہی ایسا ہے جس سے پہلے ایسا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ میرے دوستو، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب ہم بچے کو لے کر جانے لگے، سواری پر بیٹھے، پہلے میرے شوہر آگے بیٹھے، پیچھے محمد کو لے کر بیٹھی، سواری اٹھی نہیں، پھر میں آگے بیٹھی، بچے کو میرے شوہر پیچھے لے کر بیٹھے، سواری اٹھنے کو تیار نہیں۔ جب میں نے پھر آخر میں محمد کو لے کر آگے بیٹھی تو سواری چلنے لگی۔ میرے دوست علماء فرماتے ہیں گویا کہ اللہ کے نبی آگے بیٹھ کر اللہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ لوگوں، جس کو تم پیچھے بیٹھا رہے ہو اس کی جگہ پیچھے بیٹھنے کی نہیں، یہ تو سید الانبیاء ہوگا، یہ تو امام الانبیاء ہوگا، یہ تو سید القونین ہوگا، پورے لوگوں کی امامت کرنے والا بندہ ہوگا، جس کا مقام آگے رہنے کی ہے، تم اس کو پیچھے کیسے بیٹھا سکتے ہو؟ لہٰذا اللہ کے نبی کو آگے لے کر بیٹھ گئی تو سواری چل پڑی، اتنی تیز چلی کہ 9 عورتیں جو آگے نکلی تھی وہ پیچھے رہ گئی اور حلیمہ سعدیہ آگے نکل گئی۔ عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیا تم نے سواری بدل لی ہے، تمہاری سواری تو کمزور تھی، ہم سے پیچھے رہتی تھی، اب تو تم ہم سے بھی آگے نکل گئی۔ کہنے لگی میں نے سواری نہیں بدلی، سواری تو وہی ہے، لیکن مجھ پر جو محمد بیٹھا ہے یہ سوار بدل گیا ہے، جس کی برکت سے میری سواری تیز چلنے لگی ہے، یہ اللہ کے نبی کی برکت تھی۔ میرے دوستو، ایک اور بات یہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہنے لگتے ہیں۔ آپ گھر میں حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے ہیں، آپ کی برکات کا ظہور ہونے لگا، آپ کی برکتیں نظر آنے لگی۔ وہ بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی، کبھی ان کی تھنوں میں دودھ خالی نہیں ہوا، حلیمہ سعدیہ کو کئی دن فاقے سے گزارنے پڑتے تھے، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوئی، برکت ہی برکت۔ وہاں کی عورتیں کہنے لگی حلیمہ سعدیہ کی بکری کہاں چلتی ہے، تم ہماری بکریوں میں بھی وہیں چلاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جڑی بوٹی ہو جس کو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کھاتی ہیں تو دودھ میں تھن میں دودھ بڑھ جاتے ہیں، تم بھی وہی بکریاں چلاؤ۔ بکری وہیں چلتی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکری پیٹ بھر کے آتی، باقیوں کی بکریاں جو ہے خالی پیٹ آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی برکت تھی۔ میرے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 سال کے ہوئے ہیں، لیکن ان کی رضائی بہن شیما نے کہا کہ امی آج اگر آپ محمد کو میرے ساتھ بھیجیں گی تو بکری چرانے جاؤں گی، ورنہ تو نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگی یہ 2 سال کا بچہ ہے، اسے کہاں لے کر جاؤ گی تم، یہ میرے پاس امانت ہے۔ تو اس شیما نے کہا تو بکریاں چراؤں گی ورنہ تو نہیں۔ تو کہنے لگی کہ کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، تم ضد کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگی ایک مرتبہ آپ نہیں تھی، میں محمد کو لے کر چلی گئی، راستے میں ایک راہب نے دیکھا، کہا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اس کو بڑا بننا ہے، مجھے
یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ کوئی میرے بھائی کو بڑا کہہ رہا ہے. پھر میں جب بکریاں چلانے کے لیے لے کر بیٹھ گئی, بکریاں کچھ دیر چلنے کے بعد میں جہاں محمد کو لے کر بیٹھی تھی میں بھی محمد کو دیکھتی رہی. بکریاں چلنے کے بعد وہ بھی میرے بھائی کے ارد گرد بیٹھ کر میرے بھائی کے چہرے کو دیکھنے لگی. میرے دوستو, اللہ کے نبی کی اتنے خوبصورت تھے, انسان و انسان جانور تک بھی آپ کو دل بھر کر دیکھا کرتے تھے. میرے دوستو, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کو یقین ساتھ رہنے کے بعد مکہ میں آئے. اس کے بعد بیوی آمنہ کا ارادہ ہوا کہ بچے کو لے کر اپنے اس کے ننیحال میں جائیں. جا کر ننیحال گئی, جب واپس ہو رہی تھی تو ابا نامی مقام پر بیوی آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے دوستو, ابا ابھی 6 مہینے کے پیٹ میں تھے, والد کا انتقال ہو گیا. ابھی محض 4 مہینے کے ہیں یا 6 مہینے 4 یا 6 سال کے ہیں کہ ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں ہو رہی ہوں گی. یقین بات نہیں کرے, پہلے باپ کا انتقال ہوا, پھر ماں کا انتقال ہو گیا. وہ معصوم بچہ قبر کو پکڑ کر نہ جانے کیا سوچ رہا ہوگا, کیا بول رہا ہوگا. آج ماں اگر 1 گھنٹے کے لیے باہر چلی جائے تو بچوں کا کیا عالم ہوتا ہے, ذرا سوچئے اس وقت اللہ کے نبی پر کیا عالم ہوگا. میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر دنیا میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے بیان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ کے نبی نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ, اور آگے فرمایا اللہ آگے فرمایا کہ فأما السائل فلا تنہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو جھڑکنے سے منع فرمایا. میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے اتنی محبت کرتے تھے, فرماتے تھے میں اپنی امت کی غریبی کا تسلی ہوں. اور کبھی فرماتے کہ میری امت کے غریب امیروں سے 5 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی غریب یتیم کی کفالت کرو گے کل قیامت کے دن تم اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اور ایک مقام پر ایک معصوم بچہ عید کے موقع پر راستے میں رو رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے, والد نہیں, یہ کپڑا نہیں, اپنے گھر لے گئے, اس میں یہ کھلائی. حضرت حسن حسین کے کپڑوں میں سے کپڑا پہنایا. پوچھا تمہارے والد تم کو کس طرح مسجد لے کر جو ہے عیدگاہ کی طرف جاتے؟ فرمایا انہیں کندھے میں بٹھا کر لے کر جاتے. کندھے میں اللہ کے نبی نے بٹھایا. لڑکے راستے میں دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر ہم بھی یتیم ہوتے اللہ کے نبی بھی ہمیں کندھی میں بٹھا کر لے کر جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اس بچے کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا. کہا کہ یتیم ہے, آج کے بعد کوئی اگر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس کے سر کے نیچے جتنے اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اس کو ثواب ملے گا. میرے دوستو, غریبوں یتیموں سے اللہ کے نبی محبت فرماتے تھے. میرے دوستو, یہ ربیع الاول صرف خوشیاں منانے جشن منانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ہے. آئیے آج ایک ارادہ کرتے ہیں, ہمارے محلے میں جو بھی یتیم ہوگا, جو غریب ہوگا, ہم اس کی کفالت کریں گے. ہم اپنے روزگار میں سے کچھ حصہ اس یتیم اور یتیم کے لیے نکالیں گے, اس غریب کے لیے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو غریب اور یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.